السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور پروگرام CSS سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں جو خاص کر CSS سیریز کا پروگرام ہے، اس میں CSS کا امتحان، مقابلے کے امتحان، اس سے متعلقہ سوالات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت سے سوال آپ نے ہمیں بھیجے ہیں سوشل میڈیا پر، ہمارے فیس بک پیج پر۔ آج ہم ان کے جواب بھی جانیں گے اور کچھ نئے سوال بھی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں CSS 2018 میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے 14ویں پوزیشن حاصل کر کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں منتخب ہونے والے عمر شاکر ججا۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ ججا صاحب فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی پوزیشن ہے۔ ناظرین، ہم سے یہ جانیں گے، آپ سے یہ جانیں گے کس طرح آتی ہے 14ویں پوزیشن؟ جی، سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اٹ ہیز بین سوللی اللہ's بلیسنگ، اور اس کے علاوہ کچھ انسان کی شاید اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ ایفرٹ ٹارگیٹڈ ہو، پراپرلی گائیڈڈ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اچھی پوزیشن بھی دے دیتا ہے اور CSS بھی کلیئر۔ اچھا ججا صاحب، ایک کوشچن ہے، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ لاہور میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق ہے، بڑے اداروں میں وہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے CSS ایگزام ہے شاید۔ وہ لوگ جو گھوٹکی سندھ میں بیٹھا نوجوان ہے، راجن پور پنجاب کے کسی علاقے میں بیٹھا ہے، دور دراز علاقوں میں بیٹھے نوجوان شاید CSS نہیں کر سکتے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جی، یہ پیورلی میتھ ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم ہر سال کے بیچ دیکھیں، ہر سال کا رزلٹ دیکھیں، تو بڑا ڈائیورس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور مختلف ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوتے ہیں، جس میں آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ کلاس اور جو ایلیٹ انسٹیٹیوشنس کے پڑھے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اٹس اے مکس آف بوتھ تھنگس، اور اس میں جو آپ کا کرائیٹیریا آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں، آپ کی کمپیٹنس اور آپ کی ایبلٹی ہے۔ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ جی، میں نے FSC گورنمنٹ کالج سے کی، اور میں نے انجینئرنگ کی۔ میں بیسیکلی بائی پروفیشن انجینئر ہوں۔ میں نے UET لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری کی۔ تو CSS کا امتحان اس کے بعد دیا آپ نے؟ جی، میرا شروع سے ارادہ تھا، تو رائٹ فرام مائی اسکولنگ آئی واز ویری مچ کمیٹیڈ کہ جی میں نے CSS کرنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے انجینئرنگ کے بعد پھر CSS کی طرف۔ کتنا عرصہ لگا آپ کو امتحان کی تیاری جی، کرنے میں نے اس اٹیمپٹ کے لیے تقریباً 1 سال کی تیاری کی، اور ساتھ میں نے PMS بھی دیا تھا، اور اس کے ساتھ CSS کی تیاری بھی کی۔ تو مور اور لیس میں نے اس اٹیمپٹ کے لیے 1 سال پڑھا ہے۔ دونوں ایگزام آپ کے کلیئر ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ جی، فرق کس سینس میں؟ ایگزام میں، تیاری میں، کیونکہ بہت سے لوگ ہم سے ایسے بھی سوال کرتے ہیں جو PMS ایگزام جی بالکل دے رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ PMS اور CSS دونوں ایک کمپیٹیٹیو ایگزامس ہیں، اور کمپیٹیٹیو ایگزام کی نیچر سیم ہوتی ہے، ان کے سبجیکٹس بھی تقریباً سیم ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ سیم ہیں۔ تو اگر آپ دونوں کی اکٹھی تیاری کر سکتے ہیں، آپشنلز اگر آپ کے سیم ہیں تو بہت اچھا ہے۔ میرے آپشنلز ڈفرینٹ تھے، تو مجھے دونوں کے لیے تھوڑی سی الگ تیاری کرنی پڑی، لیکن میجرلی آپ کی انگلش ایسے، آپ کا انگلش کا گرامر کا پیپر، پاکستان افیئرز، کرنٹ افیئرز، اسلامیات، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو دونوں جگہ پہ سیم ہوتی ہیں۔ اچھا سر، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سبجیکٹ سلیکشن کیسے ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کچھ لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ CSS دینے کے لیے پہلے کیا شرائط ہوتی ہیں؟ آپ کی ایج لمٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے؟ جی، اس میں جو بیسک ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن ہے وہ گریجویشن ہے۔ آپ نے ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے جو آپ نے 2nd ڈویژن میں پاس کی ہو۔ اس کے علاوہ ایج کی 21 سے 30 ایئرس کے درمیان ایج بریکٹ کے اندر اگر آپ ہیں تو آپ CSS دے سکتے ہیں۔ اس میں کچھ ریلیکسیشن میرے خیال سے کوئی گورنمنٹ سرونٹس کے لیے بھی 1-2 سال کی ہوتی ہے، لیکن 21 سال سے لے کے 30 سال تک کی ایج۔ اور کتنی اٹیمپٹس آپ دے سکتے ہیں؟ جی، آپ اس میں 3 اٹیمپٹ دے سکتے ہیں، تھیوری کی اور ریٹن ایگزام کی اور جی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ریٹن پاس بھی کر لیتے ہیں اور آپ انٹرویو بھی دیتے ہیں اور آپ کی ایلوکیشن نہیں ہوتی تو آپ کی اٹیمپٹ تصور کی جائے گی۔ اچھا، یعنی وہ پورا ایگزام آپ کا کینسل ہو جائے گا، آپ کو ریٹن بھی دوبارہ دینا پڑے گا؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا سر، یہ جو سبجیکٹ سلیکشن ہوتی ہے اس میں 2 طرح کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، کمپلسری سبجیکٹ ہیں اور آپشنل ہیں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے کون کون سے تھے سبجیکٹس، اور دوسرا ساتھ یہ بتائیں کہ سبجیکٹ سلیکشن کرتے وقت کیا چیز دیکھنی چاہیے، کس میں سکورنگ ٹرینڈ زیادہ ہے وہ دیکھنا چاہیے یا اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے؟ جی، میرے کمپلسری سبجیکٹ سب کے سیم ہوتے ہیں۔ آپشنلس میرے تھے بڑے دے آر کالڈ اسٹریٹ سبجیکٹس، وہ انٹرنیشنل ریلیشنس، ILAW، US ہسٹری، جینڈر اسٹڈیز اینڈ سوشالوجی۔ اچھا، سبجیکٹس رکھنے کے لیے مختلف کرائیٹیریا ہوتے ہیں۔ میں نے جو کرائیٹیریا اپنایا تھا وہ میرے خیال سے ایک لاجیکل اور منطق کی بنیاد پہ ایک کرائیٹیریا ہے۔ آپ اگر کچھ آپ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں سبجیکٹیو پیرامیٹرز، اور کچھ آبجیکٹیو پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ سبجیکٹیو پیرامیٹرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی، ہر انڈیویجول کی اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔
آبجیکٹیو کرائٹیریا وہ ہوتے ہیں جو سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں سبجیکٹیو کرائٹیریا ہمارے کیسے ہیں. سبجیکٹیو کرائٹیریا میں آپ کا شامل ہے کہ آپ کا اس کا سبجیکٹ کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے. دوسرا آپ کو یہ ہے کہ اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ کیسا ہے. یہ دو ایسے فیچرز ہیں اس سبجیکٹیو کرائٹیریا کے جو آپ نے دیکھنے ہیں. پھر اس کے علاوہ آبجیکٹیو کرائٹیریا میں اس سبجیکٹ کی اپنی نیچر ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس سبجیکٹ کا اسکورنگ ٹرینڈ کیا ہے, اس سبجیکٹ کے بارے میں سلیبس کیسا اویلیبل ہے, اس کے بارے میں ایفرٹ کتنی ریکوائرڈ ہوگی. تو یہ 4-5 فیچرز ہیں. یہ آپ 4-5 فیچرز دیکھیں. اس میں دیکھیں کہ اگر آپ کے 2 یا 3 فیچرز اس سبجیکٹ کے حق میں جا رہے ہیں تو آپ وہ سبجیکٹ رکھ لیں. جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, میں نے سوشیولوجی سبجیکٹ رکھا ہے جو عام طور پہ لوگ نہیں رکھتے, اس کی جگہ پنجابی رکھتے ہیں. میں نے سوشیولوجی اسی بیس پہ, اسی کرائٹیریا کی بیس پہ رکھا. اس میں نے یہ کیا کہ میرا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ تھا, بیک گراؤنڈ میرا نہیں تھا, تو ایک پوائنٹ میرا اس میں ہو جاتا ہے پازیٹیو تھا, وہ پلس تھا ایک پوائنٹ. بالکل. آبجیکٹیو میں یہ تھا کہ اس میں اسکور اس کا نارمل آتا ہے لیکن اس کا کراس ریفرنس بہت زیادہ ہے. یعنی اس سبجیکٹ کو اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ ایسے میں اور باقی سبجیکٹس میں, ایون انٹرنیشنل ریلیشنز اور باقی سبجیکٹ میں آپ کو بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. اچھا, یعنی دوسروں کے ساتھ آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. آپ ایک سبجیکٹ کرتے ہیں تو وہ تھیوریز جو آپ پڑھتے ہیں وہ باقی جگہوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوشیولوجی سبجیکٹ رکھا اور الحمدللہ میرا اس میں اچھا اسکور آیا. اچھا, یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جی اس طرح کچھ سبجیکٹیو کرائٹیریاز ہوتے ہیں, کچھ آبجیکٹیو کرائٹیریاز ہوتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اچھے سبجیکٹس کون سے ہیں آپشنل میں؟ جی یہ میرے لیے کہنا بہت مشکل ہوگا. ہر بندے کو یہ خود انہی کرائٹیریا کے بیس پہ وہ خود, یہ میں بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مارکس ٹرینڈ کس میں زیادہ ہے, نمبر کس میں زیادہ آ جاتے ہیں؟ جی یہ ہر سال چینج ہوتا ہے. اس سال پچھلے سال انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑا کم سکور آیا تھا, لوگوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز چھوڑ دیا تھا, پولیٹیکل سائنس کو آپٹ کر لیا تھا. میں نے IR ہی آپٹ کیا, انٹرنیشنل ریلیشنز ہی آپٹ کیا, الحمدللہ میرا اچھا سکور آ گیا. تو یہ ہر سال چینج ہوتا ہے سکورنگ ٹرینڈ. اور اس کے علاوہ سکورنگ ٹرینڈ کے علاوہ آپ کے اپنا انٹرسٹ, جیسا بتایا کہ اپنا انٹرسٹ بھی انوالو ہوتا ہے. اگر اپنا انٹرسٹ آپ کا اس سبجیکٹ میں ہے, اگر آپ کو پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیکس آتی ہیں تو آپ اس سبجیکٹ میں چاہے اس میں سکورنگ ٹرینڈ برا بھی ہو اس میں اچھا سکور کر سکتے ہیں. انگلش بہت زیادہ اس CSS امتحان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ویل کنیکٹڈ ہے. انگلش سے کیا مراد ہے؟ آپ کی ووکیبلری اچھی ہونی چاہیے, آپ کا کریٹیوٹی ہونی چاہیے, یا بہت زیادہ آپ کو مشکل الفاظ ہونے چاہیے آپ کے پاس؟ جی اس میں آپ نے تقریباً, اور اس کا رول کتنا ہے, انگلش کا کتنا رول ہے اس؟ تقریباً آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. اس کے اندر آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں کہ انگریزی خاص طور پہ جو انگلش ایسے ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو سارے امیدوار اس میں فیل ہوتے ہیں, 95% تقریباً ایسے میں فیل ہوتے ہیں. انگلش ایسے از کنسیڈرڈ ٹو بی مدر آف آل سبجیکٹس. تو انگلش ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو آپ نے بتایا کہ آپ کی انگریزی پہ ایک عبور آپ کو اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آپ کی گرامر آپ کی صحیح ہو, نمبر 1. نمبر 2 آپ کو یہ ہے کہ آپ کی کریٹیو ابیلٹیز یا کریٹیکل ابیلٹیز آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس ایک نالج بیس ہونا چاہیے جس کو آپ یوز کر سکیں. تو یہ 3 چیزیں اگر آپ کی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہے پاس ہونے کے لیے. پھر آپ نے پاس کس طرح ہونا ہے انگلش کے سبجیکٹس میں, وہ آپ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ نے انگلش میں آپ کے پاس جو بھی آپ چیز لکھیں وہ کنیکٹڈ ہو, ویل کنیکٹڈ ہو, وہ ٹاپک جو آپ کو کوشچن دیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو, اور پھر جو آپ چیز اندر اپنا آنسر لکھ رہے ہیں وہ آپس میں بھی کنیکٹڈ ہو, جسے ہم کوہیرنٹ کہتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں اگر آپ کی ہوتی ہیں تو یو کین کلیئر اینی انگلش ایگزام. کس طرح جس طرح جیسے آپ UET میں پڑھتے رہے ہیں, بہت سے لوگ MBBS کر کے آتے ہیں, بہت سے لوگ گریجویشن ماسٹرز کے بعد آتے ہیں, جن لوگوں کی تو بیسکس انگلش میں ہوتی ہیں, جیسے انگلش لٹریچر کے ہوتے ہیں کچھ لوگ, ان کے لیے تو آسانی ہے. جو دوسرے لوگ ہیں, اور زیادہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو کہ انگلش بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتے سبجیکٹ ان کا, وہ کس طرح اپنی انگلش بہتر کر سکتے ہیں؟ جی اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. آپ سیلف اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں, اور دوسرا طریقہ آپ کسی اچھے مینٹور, کسی سینئر یا کسی ٹیچر کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو اگر آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں تو سیلف اسٹڈی کے لیے ایک رینن مارٹن کی بک ہے, وہ لوگ کافی یوز کرتے ہیں. وہ آپ سیلف اسٹڈی کر کے اس میں چھوٹی ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں, تو آپ کی بیسک گرامر کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. رینن مارٹن رائٹر ہے. اچھا, رائٹر کے نام سے وہ فیمس بک ہے. جی وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. تو آپ وہ دیکھ کے آپ سیلف اسٹڈی کر کے آپ ایکسرسائزز کی بیس پہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلش کی غلطیاں ختم کر سکتے ہیں. اچھا, اس بک سے آپ بیسک گرامر درست کرتے ہیں؟ بالکل. اور کیا چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں, نیوز پیپر, یہ چیزیں؟ ہاں جی نیوز پیپر یہ ہے کہ نیوز پیپر جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھیں کہ آپ کو انگریزی بیسک گرامر آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کی کریٹیکل اور کریٹیو ابیلٹیز ٹھیک ہونی چاہیے, اور تیسرے پہ آپ کا نالج بیس صحیح ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں آپ کو ریڈنگ سے آتی ہیں. اور ریڈنگ آپ چاہے اخبار کی کریں, چاہے آپ اچھی کتابیں پڑھیں, چاہے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, ڈسکشن کریں, آرگومنٹیشن کریں, اچھی موویز دیکھیں, اچھی ڈاکومنٹریز دیکھیں, اٹس اے ہولسم پیکج. اگر آپ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں اخبار کا ایک بڑا اہم رول ہے, کیونکہ اخبار
کرنٹ افیئرس پہ ہوتی ہے اور اس میں بہت سے چیزیں کور ہوتی ہیں. کتاب میں ایک موضوع کور ہوتا ہے, اخبار میں بہت سے موضوع کور ہوتے ہیں. تو آئی وڈ سرٹنلی ریکمینڈ کہ آپ ڈان پڑھیں, ایکسپریس ٹرائبون پڑھیں, کوئی بھی اچھی اخبار ہے اس کو آپ لازمی پڑھیں. اچھا ڈان آپ نے ذکر کیا, ہمیں ایک امیدوار نے, ایک اسٹوڈنٹ نے کوشچن بھیجا کہ ڈان اخبار کس طرح پڑھا جا سکتا ہے. انگلش کا تو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو اتنی موٹی کتاب کے برابر ہے, تو اس میں سے کیا چیز پڑھنی ہوتی ہے, جی کس طرح پڑھا جا سکتا ہے وہ ڈان ابھی اخبار؟ دیکھیں جی, ڈان پڑھنے کے مختلف سٹیجز ہیں. جو نیا کینڈیڈیٹ ہے, نیا اسپائرنٹ ہے, اس کو تو شاید شروع میں سارا پڑھنا پڑے, اس کو 2 سے 3 گھنٹے لگانے پڑیں, اسے لفظ بھی نکالنے پڑے, مشکل لفظ بھی, اسے مشکل تھاٹس بھی نکالنی پڑے. لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ چیزیں, کچھ پیجز امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں, جس میں اوپینین پیجز ہیں, جس میں انٹرنیشنل پیجز ہیں, اور جس میں آپ کو جب آپ چیزوں کو اسکم تھرو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کون سا امپورٹنٹ ٹاپک میرے سی ایس کے کانٹیکسٹ میں ہے, تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. میں نے جو ٹیکنیک اپنائی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ میں نے تو آن لائن پڑھا ہے. آپ آن لائن ڈان نیوز کا ای پیپر اویلیبل ہے, آپ ای پیپر پڑھیں. میں اس میں یہ کرتا تھا کہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے تھے ان کو میں سیو کر لیتا تھا. میں نے ہر ٹاپک پہ فولڈر بنائے ہوئے تھے, جس طرح سی پیک ہے, جس طرح افغانستان ایشو ہے, اس پہ جو ٹاپکس آتے تھے وہ میں سیو کرتا رہتا تھا. ایک دفعہ پڑھ لیتا تھا, پھر جب پیپر سے پہلے نومبر دسمبر میں نے ان سارے آرٹیکلس کو ایک دفعہ پڑھ لیا, دوبارہ ریویو کیا جی, ان کو سارا ایک دفعہ ریویو کر لیا. تو جو میرا نالج ڈیولپ ہوا تھا وہ ایک دفعہ ریفریش ہو گیا, اور اس طرح میں نے آرگنائزڈ مینر میں اور اسٹرکچرڈ مینر میں ان چیزوں کو لے کے چلا. تو میرا خیال ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں کرنٹ سینیریو میں کون سے ٹاپکس ایسے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کی ان کے اوپر گرپ ضرور ہونی چاہیے؟ جی, جس طرح آپ نے سی پیک کا ایک ذکر کیا. جی, اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا پیٹ فارمولا کئی ہمارے سینئر ذکر کرتے ہیں کہ جو چیز اخباروں میں یا میڈیا میں 3 مہینے سے زیادہ ڈسکس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے سی ایس ایس کے پرسپیکٹیو میں امپورٹنٹ چیز ہے. اب فار ایگزامپل اگر اس دفعہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے بارے میں بڑے ایشوز آ رہے ہیں, میڈیا کی پریس فریڈم کے بارے میں بڑے ہماری میڈیا میں چرچا ہو رہا ہے, تو آبویسلی یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایور گرین ایشوز ہوتے ہیں, جس طرح کشمیر پرابلم ہے, افغانستان ایشو ہے, جس میں سی پیک شامل ہے, جس میں پاکستان کی اکانومی ہے, اور جو کرنٹ افیئر میں بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اس طرح کے ایشوز ہیں جو ایور گرین ہوتے ہیں. تو یہ ایشوز آپ جب اخبار پڑھتے ہیں, آپ آج کل تو میرا خیال ہے ٹیکس اور فائلر نان فائلر یہ بھی بڑا سسٹم ہے. دیکھیں جی, وہ اس لیے آپ کی پاکستان یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم میں کیا ریفارم کر سکتے ہیں. تو ٹیکسیشن سسٹم میں ریفارم کرنے کا ایک طریقہ ایف بی آئی نے نکالا ہے, جو فائلنگ کا سسٹم نکالا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے کوشچن کتنا آپ اس میں. اچھا, جب آپ کے سامنے پیپر آتا ہے کس طرح اس کو اٹیمپٹ کیا جاتا ہے؟ جی اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں نے آپ نے کیسے کیا؟ جی, میرا طریقہ یہ ہے کہ آئی ڈیولپ مائی اون میتھڈ. اس میں یہ تھا کہ میں پہلے 40 منٹ دیتا تھا کوشچن کو بنانے میں, اس کا آنسر ڈیزائن کرنے میں. اچھا جی, اور 40 منٹ میں اس طرح کرتا تھا کہ پہلے دیکھتا تھا کہ کون سا کوشچن میں کر سکتا ہوں. اچھا, 40 منٹ آپ نے صرف برین اسٹارمنگ کی, برین اسٹارمنگ کرنا, اٹیمپٹ نہیں کیا اس کو؟ اٹیمپٹ نہیں میں نے کرنا. آپ تو عام طور پہ آپ کے پاس 30 منٹس ہوتے ہیں, کیونکہ 3 گھنٹے میں آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ آپ کو آبجیکٹیو ہوتا ہے, 2.5 گھنٹے میں آپ نے 4 کوشچن سی ایس ایس میں کرنے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس رفلی 35 سے 40 منٹ ایک کوشچن کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میں نے یہ کیا, میں نے 40 منٹ برین اسٹارمنگ کرتا تھا, دیکھتا تھا کون سے کوشچنز میں نے کرنے ہیں, کون سے کوشچنز پہ مجھے گرپ ہے, اور کون سے کوشچن میں اچھے ریشنل مینر میں, لاجیکل مینر میں کر سکتا ہوں. اس میں پھر میں دیکھتا تھا کہ میرے ریفرنسز کیا اویلیبل ہیں, میرے پاس کون سے رائٹرز, کون سی بکس کی اوپینین اویلیبل ہے, اور میری کس پہ اوپینین اسٹرانگ ہے. تو یہ دیکھ کر میں چلتا تھا, اور جب وہ کوشچن میں ایک دفعہ چوز کر لیتا تھا, پھر اس کے بعد میں پیپر اٹیمپٹ کرنا شروع کرتا تھا. پیپر اٹیمپٹ میں میرے سب سے جو میرے 2-3 امپورٹنٹ فیچرز جو میں رکھتا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی میں چیز لکھوں وہ ایگزامینر کے لیے فیسیلیٹیٹیو ہو, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کو تنگ نہ کرے. تو میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا. دوسری یہ چیز, اس سے کیا مراد ہے؟ جی, اس سے یہ مراد ہے کہ کیونکہ ایگزامینر نے ہزاروں پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں, سی ایس ایس میں بہت کمپٹیشن ہے, ہزاروں پیپر ایک ایگزامینر چیک کرنے, تو نیچرلی اس پہ بڑا برڈن ہوتا ہے. تو آپ نے برڈن کو, آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اس کے برڈن کو کام کرنا ہے. آپ نے چارٹس بنانے ہیں, آپ نے میپس بنانے ہیں, آپ نے کوٹیشنز بنانی ہے, آپ نے مارکر گرافس بنانے ہیں, یعنی اس کو شارٹ فارم میں لے کے آنا ہے. آپ نے اپنی رائٹنگ کو بہتر کرنا ہے, آپ نے خوبصورت لکھنا ہے, بہتر کرنا ہے. آپ نے ایگزامینر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ دیکھ کے سکھ کا سانس لے کہ مجھے کوئی اچھا پیپر ملا. تو یہ آپ دیکھ کے, بجائے اس کے کہ وہ پیپر پرے پھینک دے. اور یہ بلیو یو می, یہ چیزیں آپ کو میٹر کرتی ہیں. آپ کو 5 سے 10 نمبر آپ کو ایک سبجیکٹ میں زیادہ مل سکتے ہیں اس بیسس پہ اگر آپ ایگزامینر کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور دوسری جو چیز آپ کی ہونی چاہیے, آپ کی اپنی یونیک اوپینین ہونی چاہیے ہر سوال پہ اور ہر ٹاپک پہ. اور جب آپ یونیک اوپینین ہوتے ہیں تو آپ کا پیپر اسٹینڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. جب آپ کا پیپر اسٹینڈ آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر اسکور کا جمپ ملتا ہے. تو یہ 2 چیزیں میں ریکمینڈ کروں گا پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس کے لیے. آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا, جس طرح آپ نے سبجیکٹ سلیکشن کا ڈیٹیل سے بتایا, پیپر اٹیمپٹ کرنے کا ڈیٹیل سے بتایا, جب آپ ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے آپ کا وائیوا. بہت سے لوگ وائیوا میں رہ جاتے ہیں.
وائوے کی کیا ٹیکنیک ہوتی ہے؟ جی وائوا ایک بالکل ڈفرینٹ گیم ہوتی ہے. اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کا سائیکلوجیکل ہوتا ہے اور آپ کا ایک وائوا ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے پینل کے ساتھ. تو یہ دونوں ڈفرینٹ فیلڈس ہیں. آپ نے سائیکلوجیکل میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو چیک اسیس کرتے ہیں کہ یہ ویدر ہی از فٹ فار اے سروس اور ناٹ, اور کون سے گروپ کے لیے وہ فٹ ہے. تو وہ اس میں آپ کی نیچرلی آپ اس کے ٹیسٹ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ سکتا ہے سائیکلوجیکل آپ نے کس نے کلیئر کرنا ہے. انٹرویو ایک بڑا کروشل پارٹ ہے. انٹرویو میں آپ کا ایک پینلسٹ آپ کو وہی چیز جو سائیکلوجیکل بیسس پہ اور ریٹن کے مارکس پہ اور پھر آپ کی پرسنالٹی کو جج کرتے ہیں, ان ساری چیزوں کو جج کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی فلاں گروپ کے لیے سوٹیبل ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ کی نالج بیس ہونی چاہیے. اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی اوپینین کتنی اسٹرانگ ہے, آپ اپنے بات کو ایکسپریس کس لیول پہ کر سکتے ہیں. پھر آپ جو چیز کر رہے ہیں, آپ جو چیز کہتے ہیں, کیا آپ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں, کیا آپ اس چیز پہ آپ کے جو اوپینین ہے وہ ویل فاؤنڈیڈ ہے, ویل گراؤنڈیڈ ہے. تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو بندے نے بات کی کہ رٹیر ٹائپ بات ہے, یا یہ جو چیز کر رہا ہے اس پہ واقعی بلیو کرتا ہے, اور یہ جو بات کر رہا ہے اس کی واقعی اس پہ اچھی فاؤنڈیشنس پہ بات کر رہا ہے. تو یہ چیز جو بندہ اس بات پہ لیول پہ بات کرتا ہے تو اس کا انٹرویو میں وائوے میں اچھا اسکور آ جاتا ہے, اور اس کو پھر اچھا گروپ بھی نارملی الوکیٹ ہو جاتا ہے. یہ پچھلے رزلٹ سے پتہ لگتا ہے. بہت شکریہ عمر شاکر ججا, CSS 2018 میں 14th پوزیشن حاصل کر کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں منتخب ہوئے. ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو تھے. ناظرین, آپ نے جانا, آپ نے دیکھا, ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ CSS میں سبجیکٹ سلیکشن کیسے ہوتی ہے اور پیپر کیسے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے. آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.